اور جب پر یہ الزام لگانا ہو کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ رشید ہے یہ جوتا کلب میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہوگا۔ میرے پاس کوئی پنکی پیر تو نہیں ہے، نہ میں کسی پنکی پیر سے کوئی فال نکال کے آیا ہوں، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں تو میں اندازے کے طور پہ جو ہے وہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ وہ بدبودار رانا ثناء اللہ، میں نے آگے آپ پارا میں درخواست جمع کرائی ہوئی ہے کہ اگر مجھے نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ جب آپ اپنے کارکنوں کے سامنے جو ہے وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کا نام اس گھٹیا پن سے لیں گے تو اس کے بعد پھر جو نفرت پھیلے گی اس میں لوگ جو ہیں وہ پھر اس قسم کے ایکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان پر یا جو کچھ جوابی حملے کروا رہا ہے وہ یہ بدبودار شخص کروا رہا ہے۔ کہنا جی میں گھسیٹوں گا، یہ کہنا جی میں پکڑوں گا، وہ میں جناب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ چیزیں جو ہے یہ وائلنس کی طرف وہ باتیں ہیں۔ جوتی کھیل رہے ہیں، ورنہ یہ گولی کھیلیں گے، لاٹھی کھیلیں گے۔ جو رانا ثناء اللہ کا اس معاشرے اور قوم میں مقام ہے یہ شریفین کو، یہ دونوں شریفوں کو سمجھ نہیں آئی، لگ پتہ چلے گا۔ پہلے بھی اس کی مونچھیں اور بھویں ایک خاص مسالے کے ساتھ صاف کی گئی۔ ناظرین پروگرام میں خوش آمدید۔ سیاست چلی کس طرف گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سیاست اس معیار پہ گر گئی ہے، یہ بھی اچنبے کی بات ہے۔ جو گفتگو آپ نے سنی، اس قدر طویل گفتگو آپ کو اس لیے سنانا مقصود تھا کہ ہم آخر اخلاقیات کو کیوں پس پردہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے مخالفت اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ۔ آپ یہ فوٹیجز میں دیکھیں اور اس 2-4-5 دن سے جو ہوتا آ رہا ہے وہ انتہائی عجیب ہے، وہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں سیاستدانوں پر وار کیے گئے، الفاظ کے وار بھی تھے، کسی نے کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیا ماضی میں، لیکن یہ جو ایک سٹریک چل پڑی ہے کہ ایک جوتا اچھلتا ہے تو مخالف سیاسی پارٹی میں دوسرا جوتا اچھل جاتا ہے۔ کل علیم خان صاحب پہ جوتا اچھالا گیا، پتہ نہیں وہ خان صاحب کے لیے پھینکا گیا تھا جو علیم خان صاحب درمیان میں آ گئے یا وہی ٹارگٹ تھے، لیکن یہ آخر ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ اس قدر بھدا، اس قدر بدنما ہوتا کیوں جا رہا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے کہ یہ جو جوتے چلنے، جو جوتے کا کلچر شروع ہو چکا ہے ہماری سیاست میں، اور دوسرا پہلو وہ بھی کوئی اتنا اچھی پکچر پینٹ نہیں کر رہا ناظرین کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، اور اگر ڈیلے ہوں گے تو کوئی اور طاقت آگے بیٹھ جائے گی، اللہ اللہ کر کے اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ کا الزام ہے، اس میں بھی نوٹوں کی جو چمک ہے اس کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کوئی کس کے ہاتھوں بک گیا، کسی نے کس کو خرید لیا، ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی توقیر کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میاں صاحب کا ایک اپنا نیریٹو ہے۔ اس سب کے بیچ آخر عوام کہاں ہے، اس سب کے بیچ آخر ملک کہاں ہے؟ جن بیرونی خطرات کا ہمیں سامنا ہے، کیا کبھی کسی نے اس کو بھی سامنے رکھا؟ اس کا بھی کیا کسی کو ادراک ہے؟ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب نے، MNA بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، جانی مانی شخصیت، مزید کی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمیں پروگرام کے اگلے حصے میں ہم PTI کا موقف لیں گے اور اس سے اگلے حصے میں جو ہے ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی جوائن کریں گے جب ہم نون لیگ کے موقف پر جائیں گے۔ اچھا یہ تمام چیزیں میں نے اسد بھائی آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ذرا میں ناظرین کو یادداشت تازہ کرنے کے لیے سناتا چلوں ان کو کہ آخر حکمرانوں کی طرف سے کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے لفظ استعمال کیا حکمران، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کیا گفتگو کی ہے جوتا کلچر کے حوالے سے، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے انہوں نے سم اپ کیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہتی ہیں۔ میں گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ یہ بھی کہوں گی کہ دو کنگز، دو بادشاہ جو ہارس ٹریڈنگ کے ہیں، عمران صاحب اور زرداری صاحب، جنہوں نے پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کے ساتھ جو تماشا کیا ہے وہ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا ہے۔ ایک امپائر کی انگلی کے اوپر دھمال ڈالنے والی پارٹی اور دوسری اینٹ سے اینٹ لگانے والی پارٹی۔ بھی تو پارٹی شروع ہوئی جی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور یہ دونوں جماعتوں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پر مریم صاحبہ نے بات کی ہے۔ میں نے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے جب پہلے سیاست کے معیارات کی بات کی تو تھوڑا سا آپ کو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی گفتگو سنا دوں، وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے گفتگو ان کی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، وہ چپتی ہوئی باتیں کر جاتے ہوتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں وہ کیا کہتے ہیں آج، اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ عمران خان نے شروع کیا ہے اور سب سے زیادہ یہ 2 موقعوں کے اوپر جو ہے یہ بچا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ متاثر ہوگا۔ لوگ جمہوریت کو بلاک کرتے تھے، جو لوگ جمہوریت کے راستے میں جو ہے وہ رخنہ ڈالتے تھے، جو لوگ سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کرتے تھے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی ہے۔ وہ تو اب خود سیاست کر رہے ہیں،
तो इसलिए अब इसको कौन रोकेगा। अब मैं समझता हूं कि वो भी सियासत में हिस्सा लेंगे और जो सब पे भारी जरदारी था उसके ऊपर वो भारी हो चुके हैं। अब जरदारी जो है वो उनकी लौंडी बन चुका है। इसी तरह से इमरान खान जो कहता था कि मैं तो कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, वो भी जो है वो उनके नीचे जो है वो पकड़ के जैसे झूला कह रहा था, इमरान खान ने तो फैसला बात की है, कह रहा कि आपको मूंछों से पकड़ के जैसे कहा जाए। बिल्कुल, ये उसने वहाँ पे ये बात की है। और अब मेरे हलके के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जी अगर हमें ये पता होता कि इसने ये बकवास करनी है तो हमने वहाँ पे जाके इसको जूते मारने थे। अब जब कभी ये दोबारा फैसलाबाद जाएगा, मैं तो नहीं किसी को कहता, मैं तो रोकूंगा, मैं तो सबको रोकूंगा, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। जब आप इस किस्म की घटिया बकवास करेंगे तो फिर आपके साथ अगर कोई सलूक करता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो। असद उमर साहब, सिर्फ दो पहलुओं पे गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले जो बड़ी संजीदा गुफ्तगू है कि क्यों ऐसा तासुर पैदा हो गया है, अबिल खुसूस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ एक्टिव होती है सेनेट में और फिर नून लीग का या मियां नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव का रास्ता रुकता है सेनेट में, तो ये कहा जा रहा है कि जनाब इसके पीछे वो दूसरी तीसरी कुव्वत थी जिसने आपको सहारा दिया, जिसका कंधा आपने इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहता ऐसा है, लेकिन अगर नहीं है तो सर ये तासुल ज़ायल क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नून लीग के दोस्त इस नैरेटिव को बेचने में कामयाब हो रहे हैं? ये तो खैर कहना मुश्किल है कि कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन बेच ज़रूर रहे हैं। वो पिछले 1 साल से ज़्यादा अब हो गया, क्योंकि वो तिलमिलाए हुए हैं। उनको आज तक आदत कभी नहीं थी कि कानून जो है उसका इतलाक़ उन पे भी किया जाए। उनको जज खरीदने की आदत है, और ये मैं ऐसी कोई हल्की बात नहीं कर रहा। वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस जिसमें उनके ताबे जजेस जो हैं उनके अहकामात बजा लेने की बात करते थे, और आपका ताबेदार ये कहते थे, ये सारे पाकिस्तान ने सुने हुए, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुने हुए। तो वो लोग जिन्होंने सियासतदानों की मंडी सबसे पहले लगाई छांगा मांगा के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर पैसे को, हॉर्स ट्रेडिंग को रोशनास कराया, तो वो इस वक्त जो सूरत हाल जो उनसे काबू कंट्रोल नहीं हो रही है, और वो अपनी जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, वो इदारों को खरीदने का काम जो करते थे, वो अब क्योंकि उनसे हो नहीं रहा है इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। शायद दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि मुझे यकीन है कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक हुकूमत जो है वो अपनी ही फौज के खिलाफ। रीजन वो ये देते हैं, उसकी रीजन मैं बिलखुसूस सेनेट इलेक्शन और सेनेट चेयरमैन के हवाले से बात कर रहा हूँ। रीजन वो ये देते हैं कि बड़ा अननेचुरल अलायंस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का, जो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की ब्लॉकेड के लिए इस्तेमाल हुआ। खुद तो खान साहब नहीं चाहते थे कि वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएं, तो क्या किसी के कहने पे, किसी की मजबूरी पे, किसी की ख्वाहिश पे ऐसा हुआ है, इस चीज को वो दलील बनाते हैं? अच्छा, कोई भी किसके पाकिस्तान की सियासत में कोई माहिर हो या ना हो, कोई 2 टॉक शोज भी देखता हो तो उसको भी पता होगा कि 2018 का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें बराह रास्त मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। तो अब हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रोकना भी है, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना भी नहीं चाहते। हमारे ख्याल में तो दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। साथ मिलके ये जरा कौम को याद दिला दें कि ये जो इतना तिलमिला रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट पड़े, इन्होंने 3 मुतवातिर सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। 3 सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन मुतवातिर, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने साथ मिलकर वोट डाला है। ये जो इतना शोर मचा रहे हैं ना जैसे कि पाकिस्तान में तूफान आ गया, ये पहली दफा इनके साथ मुकमुका पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ। असल सिर्फ फर्क ये हुआ ये कि हमने जब सूरत हाल को देखा तो हमने कहा कि जनाब हम पीपल्स पार्टी को तो वोट डालना नहीं चाहते, मुस्लिम लीग नून को रोकना भी चाहते हैं। हमने आपस में डिस्कशन के बाद, और ये मैं आपको बता दूं ये पहली हिकमत अमली नहीं थी पीपल्स तहरीक इंसाफ की। कई लोग तहरीक इंसाफ में कह रहे थे यार बहालत मजबूरी डालना ही पड़ेगा वोट पीपल्स पार्टी को चेयरमैन के लिए, लेकिन कुछ और लोग थे हम जैसे जिन्होंने हमने इस बात से इकरार करने से इनकार कर दिया। और ये किसी हमारे एक लीडर ने एक ये पॉइंट दिया कि ऐसे क्यों नहीं करते कि बलोचों के लिए, जो आज तक 45 साल में बलूचिस्तान से कोई सेनेट चेयरमैन नहीं आया, कौमी यकजहती के लिए भी बेहतर है। और अगर हम ये वाजे कर दें कि हम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को वोट नहीं डालेंगे तो पीपल्स पार्टी को भी ये पता चल जाएगा कि अब उनके पास 2 ही चॉइस रह गई हैं। उनके पास या तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाके मिल जाएं
اور ان سے کچھ حاصل کریں، یا بادل ناخواستہ وہ اب بلوچ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں انہی کے لیے ووٹ ڈالیں. اور یہی ہوا. 24 گھنٹے کی ریزسٹنس کے بعد پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوئی. پیپلز پارٹی نے قیمت یہ مانگی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بلوچستان کے سینٹ چیئرمین جو ہیں آزاد، ان کو لیے ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن آپ ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہم نے ڈالے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بڑا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اچھا، اگر مکمکا تو وہ ہوتا ہم اپنے لیے کچھ لیتے. ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ہمارے پاس ڈپٹی چیئرمین کی آفر موجود تھی، ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا. میرے خیال میں تحریک پیپلز پارٹی کی طرف سے سر یہ آفر سیاست کی ہے. جی بالکل، یہ آفر تھی، اور یہ آفر شاہ محمود قریشی صاحب کو آئی تھی. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی. میرے خیال میں تحریک انصاف نے اپنے 13 ووٹ کو جتنے شاندار طریقے سے استعمال کیا کہ جو بڑا سیاسی ہدف تھا وہ بھی حاصل کر لیا. قومی یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا قدم بھی اٹھایا گیا. تو میرے خیال میں تو مکمل طور پہ مطمئن ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنی اصولی سیاست کو رکھتے ہوئے یہ حاصل کیا ہدف. ان کی جلاٹ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ہر دفعہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمکا ہوتا تھا. انہوں نے تو 3 سینٹ چیئرمین مکمکا سے بنائے تھے، اس دفعہ مکمکا نہیں ہو چکا. غصہ ان کو اس بات کا ہے. اچھا چلیں، تو اسد عمر صاحب اب آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ان کا چناؤ ہوگا. اس کے لیے خبر یہی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ نامنی پیش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا کرے گی. از دیر اینی پاسبلٹی کہ اس پہ بھی اتفاق ہو جائے اور اسی وجہ سے اتفاق ہو جائے کہ ہم نے راستہ روکنا ہے کسی بھی؟ اب یہاں پہ تو راستہ روکنے والی بات نہیں رہے گی، لیکن کوئی مطلب صورت بن سکتی ہے اتفاق والی بات نہیں نا. اس لیے جہاں تک مجھے پتا ہے جی، اس وقت جو صورتحال ہے، میں ذرا پچھلے 2-3 گھنٹے سے اپنے حلقے کے اندر معاملات میں بزی تھا، تو اس سے پہلے تک کی تو یہی صورتحال تھی کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن کے لیے، اور شاید شری رحمان کو پیپلز پارٹی والے کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنی پوزیشن آپ کی ہوگی سٹرونگ، جو کہ عددی اعتبار سے تو مشکل نظر آتا ہے اور الائنس کے اعتبار سے؟ ہمارے خیال میں تو جی ہمیں یہ ووٹ مل سکتے ہیں. کوشش کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ابتدائی اپنی جو کیلکولیشن کی تھی اس کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے کہ اعظم سواتی صاحب لیڈر آف اپوزیشن بن سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز سر، میں پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو دوسرا بیان کا دوسرا حصہ ہے اس پہ آؤں گا. اور صرف ان کا بیان نہیں ہے، نون لیگ کے اکثر دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رویہ عمران خان صاحب کا بہتر نہیں. اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اسد عمر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے آخر اس میں حاصل کیا کیا. 2 سینیٹر زرداری صاحب لے اڑے کے پی کے سے بلوچستان میں، انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کر کے وہاں سے بھی اپنے سینیٹرز انہوں نے حاصل کر لیے. چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کا بنوا لیا، ڈیپٹی اپنی پیپلز اپنی جماعت سے بنوا لیا. آپ کو ظاہری طور پہ اپیرنٹلی کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ نون لیگ جو ہے ان کا رستہ رکا، یا پھر نواز شریف صاحب کے انتخابی سیاست کے لیے آپ نے ایک ہرڈل قائم کی ہے؟ سر یہ جو ہے یہ بڑا مذاقہ خیز، میں نے یہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے میڈیا کا جس نے یہ کہانی شروع کی تھی کہ دونوں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے ہیں. یار مطلب اس سے بڑا مذاق کوئی ہو نہیں سکتا. وہ اپنا چیئرمین اناؤنس کر چکے تھے، وہ اس کے اوپر بضد تھے. سینٹ کے چیئرمین، اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ گروپ انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی کا تھا، وہ آپ کو پتہ نظر آ گیا کہ کتنا پیپلز پارٹی کا گروپ تھا. وہ انڈیپینڈنٹ گروپ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. وہ جو نیگوسیشن ہوئی، وہ نیگوسیشن ہوئی ایسے کہ ان کے 8 ووٹ اور ہمارے 13 ووٹ مل کے 21 ووٹ بنے. ہم نے ان سے کہا جی اب آپ جائیں پیپلز پارٹی کے پاس، آپ ان کو کہیں کہ ہم 21 ہیں اور آپ 20 ہیں تو چیئرمین ہمارا حق بنتا ہے. چیئرمین اس وقت آپ جو چیئرمین بنے ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ یہ چیئرمین جو ہے وہ جو پریس کانفرنس بدنجو صاحب نے کی تھی اسد صاحب کہ ہم اپنے مطلب 13 ہمیں پیپلز پارٹی نے دے دیے اور اب ہم فیصلے کا اختیار زرداری صاحب کو دیتے ہیں، اس پریس کانفرنس سے یہ تاثر ملا تھا کہ جناب اب فیصلہ زرداری صاحب نے کیا ہے. سر میں وہی آپ سے عرض کروں، وہ میں اب ان کی آپس کی جو بات تھی وہ میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے اندر بیٹھا تھا. پہلے دن جو بلوچستان ہاؤس میں ہوئے تھے اس وقت بھی میں وہاں پہ موجود تھا جب ہم نے آفر کی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم نے ان کو آفر کی تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئے تھے کہ یہ آفر آئی کہاں سے ہے. تو یہ خیال کہ یہ کسی اور کا آئیڈیا تھا. جی زرداری صاحب جو ہے، میں آپ کو اپنی جو تجزیہ ہے وہ بتاؤں کہ وہ بہت سخت ناخوش تھے.
کیونکہ وہ تو اپنا چیئرمین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تو اعلان ایک سے زیادہ دفعہ کیا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو وہ کہاں گیا؟ وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا. میں مختصر سا وقفہ لے لوں اسی نقطے پہ, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں وقفہ لے لوں, کچھ اس پہ بات ہوگی. اور اگلا جو حصہ ہے اسد عمر صاحب سے پوچھیں گے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے. عمران خان صاحب شاید جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں, پھر اس کا بڑا سخت رد عمل ان کو نون لیگ کے دوستوں کی طرف سے آتا ہے. اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک جوتا پڑا ہے وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے, آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. طلال جوہری صاحب نے اس سے آگے مزید جو سخت بات کر دی کہ کسی آئینی ادارے کا سربراہ یا کسی آئینی ادارے کے افسر کو بھی پڑھ سکتا ہے ایسا جوتا جو ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے. نواز شریف ایک نشہ ہے. نشہ تو اقتدار کا ہوتا ہے جسے تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. نشہ تو غرور میں شمار ہوتا ہے. آپ کہتی نواز شریف تو ایک سرور ہے, نواز شریف تو ایک کیف ہے, نواز شریف تو ایک کیفیت کا نام ہے, نواز شریف تو ایک حیثیت کا نام ہے, نواز شریف تو ایک انداز ہے, نواز شریف تو ایک ساز ہے, نواز شریف تو ایک راز ہے. لیکن آپ نے فرمایا نواز شریف ایک نشہ ہے. نواز شریف پارٹی صدارت کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے. مریم صاحبہ یہ نشہ اتر گیا, اور آپ جیسے مدح سراؤں نے, آپ جیسے قصیدہ خوانوں نے آج میاں صاحب کو اس مقام پر پہنچایا ہے. دیکھیے پروگرام میرے عزیز ہم وطنوں, پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. تیار ہے پورا پاکستان, سجنے والا ہے میدان, کون اڑائے گا وکٹوں کو, کون لائے گا چوکے چھکوں کا طوفان, فیوریٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک ساتھ. دیکھیے PSL کی اسپیشل ٹرانسمیشن کرکٹ کے سلطان, صرف 24 نیوز HD پر. دیکھیے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام 5 بجے صرف 24 نیوز HD. انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعہ رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. بس اب نہیں, بہت ہو چکی چوری اور دھوکے بازی. آج ہمارے پاس مکمل انفارمیشن ہے اس آدمی کے خلاف. ملک, عوام اور سماج دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری. ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے, اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسا دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے. برے کام کا کیسے ہوگا برا انجام. دیکھیے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین عثمان کاکڑ صاحب جو ہار گئے تھے ڈیپٹی چیئرمین شپ کے لیے, اور ان کا بھی میں ذرا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بڑی ہی انہوں نے جو ہے وہ تیز و تند باتیں کی, اور نام تو نہیں لیا لیکن بڑی صاف انداز میں بتا گئے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خلاف سازش کس نے کی. اچھا اسد عمر صاحب, سر
عمران خان صاحب کے بیانات، وہ خاص طور پہ مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالنے والا، اس پہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آ گیا، اور وہ کہتے ہیں جناب اگر دوبارہ جوتا اچھلتا ہے عمران خان صاحب پہ تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرا لارجر پرسپیکٹو میں کوشچن ہوگا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں سیاست میں؟ زبان ہم استعمال کرنے پہ آئے تو وہ نہیں دیکھتے کس معیار کی زبان استعمال ہو رہی ہے، جلسہ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو پھر جوش بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو رسپانس آتا ہے اس میں بھی کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کس طرح کی بات میڈیا پہ کر رہا ہے، فیملیز بیٹھی ہوں گی. یہ کیا معیار رہ گیا ہے اسد صاحب سیاست کا؟ پہلی بات تو جس وقت پہلا انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر جوتا پھینکا گیا میاں نواز شریف کے اوپر، تو اس کے فوری بعد میاں عمران خان صاحب نے بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے مذمت کی. اور اگر آپ اس دن کی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے تقریباً تمام بڑے لیڈر جو تھے سب نے مذمت کی اس کی. جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تو مسلم لیگ نون کے کسی ایک شخص نے بھی اس کی مذمت نہیں کی. تو ایک تو بہت واضح فرق آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا. دوسرا، جہاں تک یہ بیان کی بات کریں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان جو ہے نا، نہ اس نے کبھی سنا ہے کچھ، نہ ٹی وی دیکھا ہے، نہ ان کا حافظہ ہے. سر یہ تو بہت چھوٹی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، یہ پرانی میں بہت بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں پچھلی ٹرم کی. جو پاکستان کا منتخب صدر تھا اس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اس وقت مسٹر شہباز شریف، وہ کہتے تھے کھمبے پر لٹکاؤں گا، سڑک پر گھسیٹوں گا، پیٹ کاٹ کر پیسہ نکالوں گا. وہ تو براہ راست وائلنس کی بات کرتے تھے. تو یہ جو اتنے معصوم بنتے نا، یہ کہتے ہیں اوے کہہ دیا تو پاکستان کے اندر تند و تیز ہو گئی بات اور معاملات خراب ہو گئے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خود کرتے کیا رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر. مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالنے والا ذرا دل کو لگا ان کے بیان. سر میں ذرا سی اس کی مکمل کر لوں. سر جی جو جوتے پھینکے گئے نا میاں نواز شریف کے اوپر، وہ جوتے پھینکنے والا کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر نہیں تھا. تو آپ تو یہ الزام اس وقت لگائیں کہ جب آپ کو یہ ہو کہ دیکھو یار عمران خان نے یہ بات کی اور لوگوں نے زمین پہ یہ کر دیا. جن کے وہ سپورٹر تھے وہ ان کو جانتے ہیں، ان سے ان کا خوف ہے، یہ ڈرتے ہیں، ان کا نام ان کے منہ سے نہیں نکلتا. وہ آپ کو جوتے مار رہے ہیں اس لیے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، یا جو ختم نبوت، سوری ناٹ توہین رسالت، ختم نبوت کے قانون کے اندر آپ نے جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کو جوتے مارے. اس کا عمران خان کے بیانیے سے دور کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حقیقت سے ہر چیز کو آپ کے ووٹ جو ہیں، بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ سینیٹر ایک سینٹ چیئرمین بنتا ہے تو وہ فوج کی سازش ہو جاتی ہے. آپ کو ختم نبوت کے موومنٹ والے جوتے مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں عمران خان نے ایسی بات کی تھی اس لیے ہو گیا. یہ کتنا جھوٹ بولیں گے یار؟ دن میں کوئی کوٹا تو ہونا چاہیے کہ بھائی اتنے جھوٹ سے زیادہ نہیں بول سکتے. چلیں میں کچھ کلپس ہمارے پاس اسد عمر صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب چلا دیں. ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری نہ کریں اور بھی بہت سے لوگ نہ کریں، لیکن یہ وہ کو دلیل بناتے ہیں نون لیگ کے دوست اور کہتے ہیں دیکھیں جناب خان صاحب نے اس اوے کلچر کو متعارف کروایا. ذرا سن لیں وہ کلپس کیا کہتے کیا رہے خان صاحب، پھر اس پہ بات کریں. مجھے پتا ہے کہ ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. نہ مولانا ڈیزل میں تمہیں معاف کروں گا، نہ پاکستانی قوم تمہیں معاف کرے گی. پھر میرا کہہ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو، کھینچو اس کو گربان سے پکڑ کر پرائم منسٹر ہاؤس اور سرنی بجو. میں تمہیں گربان سے پکڑوں گا، پہلے کو دوست میں ایک تیز بولر کے پنچز لگاؤں گا. رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. یہ مونچھوں والا کا تو آج کا ہے، لیکن باقی دھرنے کے دنوں کے تھے اسد صاحب. اور ان کو ریفرنس بناتے ہوئے نون لیگ کے دوست کہتے ہیں جناب یہاں سے آغاز ہوتا ہے، ہم تو صرف ریاکٹ کر رہے ہیں خان صاحب کی گفتگو پر. میں معذرت کے ساتھ بات دہرانی نہیں چاہیے، میں پھر دہراؤں گا، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تردید کر دیں. میاں شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ، چیف منسٹر پنجاب، اس وقت کے منتخب صدر کے بارے میں کہتے ہیں میں کھمبے سے لٹکاؤں گا، میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں پیٹ کاٹ کر دولت نکالوں گا. اس کے عمران خان کے کسی ایک بیان کے اندر تشدد نہیں ہے. آپ زبان پر اعتراض کر سکتے ہیں، ہر ایک کی پرسنل چوائس ہوتی ہے، میں آپ کی بات مان لوں گا بھائی آپ کے خیال میں زبان سے بہتر استعمال کرنی چاہیے، لیکن براہ راست تشدد کی بات سب سے پہلے موجودہ سیاست کے اندر جو ابھی حالی ماضی قریب کی سیاست ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع کی ہے، اور وہ زبان آج تک کوئی اور استعمال نہیں کرتا.
पाकिस्तान के जजों को, जुडिशरी को बिकाऊ माल कहना, उनको कहना कि ये दूसरों के टट्टू हैं, पाकिस्तान की फौज को कहना साजिशी है कि वो लोग साजिशें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वतीरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और कोई पाकिस्तान की जमात जो है वो पाकिस्तान के आईनी इदारों को, पाकिस्तान के आइन को, तलाल चौधरी इस वक्त धमकियां दे रहे हैं कि आईनी इदारों के सरबराहों को जूते पड़ेंगे। ये किसी और सियासी जमात का नहीं कह रहा है, ये मुस्लिम लीग नून का वजीर कह रहा है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये बाहर इतने बनते हैं कि शेर बबर हैं, अपने तकरीरें करते हैं। भाई जब कोर्ट में जाते तो यही बोला करो ना, कोर्ट में जाके उनके पैरों में पड़ जाते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते आपकी तौहीन करने के लिए। छोड़े आप कितनी ये छोटे छोटे लोगों की बात को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? चलें, आखिरी बात इस मौजू के हवाले से फिर मैं थोड़ा सा तब्दीली लाऊंगा इसमें। फैसलाबाद कहते हैं कि अगर खान साहब दोबारा आएंगे तो फिर जूते पड़ेंगे उनको। जाएंगे खान साहब, इसके बावजूद भी इसको धमकी तस्वर करें अगर हम एक लम्हे के लिए कि धमकी है, इन स्पाइट ऑफ दैट खान साहब नहीं छोड़ेंगे अपना विजिट इस तरह के? ये मुझे लगता ये है कि राना सनाउल्लाह की दिली ख्वाहिश ये कि इमरान खान जल्द फैसलाबाद वापस आएं, क्योंकि अगर कोई भी इमरान खान को जानता है, अगर धमकी भी उनको तो फिर तो ना भी जाना हो तो जरूर जाएंगे। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला फिर जल्द जाएंगे वापस फैसलाबाद, और जूते किसको पड़ेंगे वो हम देखेंगे। चलें, अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक वक्फा लूंगा और असद उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चीजें बहुत रीन जो कि हुकूमत की तरफ से जिनका जवाब आना बहुत जरूरी है, और बिलखुसूस जिनके शॉर्ट्स मैंने आपको सुनाए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की खान साहब के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, जो बात बड़े अरसे से चली आ रही है कि किस तरह से नून लीग ये सोच रही है कि आइन के अंदर कुछ ऐसी तरमीम की जाए कि जिससे नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी सियासत की राह हमवार हो सके। इस पर बाकायदा काम अगर हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब का अपना ये बयान है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राना साहब खुद हमारे साथ मौजूद होंगे। टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया हमें पंजाब के वजीर कानून मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले कुछ गुफ्तगू जो आज हुई आपने की और फिर आपका जवाब दिया आपके आर्क राइवल शेख रशीद साहब ने, वो जरा गुफ्तगू सुन लें सर, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, सेनेट में डिस्कस करेंगे। और जो एक नया कल्चर मुतारिफ हो चुका है, जूता कल्चर सियासत में, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है, जिसकी तरफ से भी हो उस पर बात करेंगे। ये सुनिए जरा, पहले राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनिएगा, फिर जो जवाब आता है शेख साहब की तरफ से वो भी सुनिएगा। जो राना सनाउल्लाह का इस माशरे और कौम में मुकाम है, ये शरीफान को, ये दोनों शरीफों को समझ नहीं आई। लग पता चलेगा, पहले भी इसकी मूछें और भवें एक ख़ास मसाले के साथ साफ की गई। जो शेख रशीद है, ये जूता क्लब में जो है वो नंबर 1 पे होगा जी। आप मेरी बात आज आप नोट कर ले। मेरे पास कोई पिंकी पीर तो नहीं है ना, मैं किसी पिंकी पीर से कोई फाल निकाल के आया हूँ, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं अंदाजे के तौर पे जो है वो ये बात बता रहा हूँ। राना साहब, सर सियासत पे बात होती है, पॉलिसी पे बात होती है, एक दूसरे की अच्छा था, सियासत किस तरफ चल पड़ी है सर? जूता फेंका जा रहा है, अल्फाज इतने सख्त हैं और उसमें जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं दोनों फरीक। आपको लगता है ये सही अमल है सर? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सही अमल है, और मैं इस अमल की मजम्मत भी करता हूँ और इसको काबिल अफसोस भी जो है वो गर्दानता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये अमल शुरू कहाँ से हुआ? ये अमल शुरू हुआ कंटेनर से, और कंटेनर पे खड़े हो के जिस किस्म के अल्फाज और जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो इमरान खान साहब ने शुरू की। अब देखें, आप एक दफ़ा बात को बर्दाश्त करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, फिर आखिर ये सियासी जमातें, लोगों का भी फिर एक तकाजा हो जाता है, और फिर हर कोई इंसान है, हम भी इंसान हैं। एक गुफ्तगू जो है वो इतनी घटिया हो, इतनी जो है वो थर्ड क्लास हो और वायलेंस पे मबनी हो, पकड़ लो, घसीट लो, गिरेबान पकड़ो, तो ये चीज़ें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनका फिर जवाब भी आ जाता है। और इन चीज़ों से जो कारकुनों में वायलेंस का कल्चर, एक नफ़रत का कल्चर जो परवान चढ़ता है, उसका फिर एक हतमी नतीजा किसी ना किसी जो है वो तरफ जो है वो निकलना होता है। इसी तरह से उसके बाद जो पिंडी का शैतान है, ये जितनी देर पनामा का केस चलता रहा, ये रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में जाते वक्त भी और आते वक्त भी इस किस्म की वायलेंस पे मबनी और घटिया गुफ्तगू करता था, बाजारी गुफ्तगू करता था, कि उससे भी जो है वो एक वायलेंस का कल्चर जो है वो परवान चढ़ा। तो अब इस कल्चर का अगर रिफ्लेक्शन जो है वो जूते की शक्ल में हो रहा है, जूताबाजी की शक्ल में,
تو اس میں جوتا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلانے کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اس کے کسی جگہ پہ لے جانے پہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کے پیش نظر میں نے کہا ہے کہ اگر اس چیز کو سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں یہی جو گھٹیا پن اور یہی جو وائلنس کا جو کلچر ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہے یہ گئے ہوئے تھے یہ 2 دن پہلے فیصل آباد، اور وہاں پہ جس قسم کی گھٹیا گفتگو فرما کے آئے ہیں کہ جی یہ مجھے گھسیٹیں گے مونچھوں سے پکڑ کے، او بھائی تم پہلے تو اقتدار میں آؤ نا، یہ پنکی پیر کے ساتھ جو تم نے منہ کالا کیا ہے اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، ہماری سمجھ ہے کہ نہیں بنو گے، ذاتی زندگی ہے، اللہ کے فضل سے بالکل نہیں بنو گے، اور اگر تم بن جاؤ گے، اب تو تم بنتے نہیں، اگر بن جاؤ گے تو پھر دیکھیں گے کہ پھر کون کس کو گھسیٹتا ہے۔ تو پھر جب یہ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ کلچر اور پروان چڑھے گا، اور یہ جو پھر جوتا بازی کا کلب جو ہے اس میں پھر سارے شامل ہو جائیں گے۔ میں نہ اپنے آپ کو باہر نکالتا ہوں نہ پھر کسی اور کو نکالتا ہوں، سب شامل ہوں گے۔ اور جو میں نے کہا ہے شیخ رشید کا کہ یہ جو ہے یہ نمبر 1 پہ ہوگا، تو یہ میری آپ پریڈکشن جو ہے یہ نوٹ کر لیں۔ اگر یہ کلچر نہ رکا، اس کو ہم نے نہیں شروع کیا، شروع انہوں نے کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی اگر یہ ختم کر دیں گے تو ہم بالکل یہاں پہ ایک تضاد ہے سر، میں آپ کی بات کاٹوں گا، جو ہے وہ روادار نہیں ہے تضاد رانا صاحب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے پہلے میں وہ عمران خان صاحب پہ کلپ چلا چکا ہوں جہاں پر انہوں نے شلوار گیلی اور گلے میں رسی ڈال کے اور اس طرح کی باتیں کی، میں چلا چکا ہوں۔ اچھا پنکی بیرنی کے حوالے سے میں اپنے تہیں یہ بات کہہ دوں کہ میں شاید آپ کا اپنا اوپینین ہے لیکن میں اس کبھی بھی انڈورس نہیں کروں گا، کسی کی ذاتی زندگی شادی شدہ زندگی اس پہ بات نہیں ہوگی۔ خیر زرداری صاحب کا نہیں یار یہ ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ کا اوپینین ہے سر، آپ نے بالکل دیا اور ہر اوپینین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اچھا سر اسد عمر صاحب سے یہی سوال جو آپ نے بات کی کہ کلچر عمران خان نے شروع کیا، یہی سوال میں نے پی ٹی آئی کے رہنما سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک منتخب صدر کے خلاف یہ زبان جب شہباز شریف صاحب استعمال کرتے تھے کہ زرداری تمہارا پیٹ پھاڑ کے میں کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، تمہیں کھمبے سے لٹکاؤں گا، اس میں بے عزتی کا عنصر بھی تھا، اس میں تشدد کا عنصر بھی تھا، اور یہ ایک منتخب صدر کے لیے بات کی جاتی تھی۔ تو یہ آغاز تو نون لیگ کی طرف سے ہوا، آپ کے لیڈر کی طرف سے ہوا رانا صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں۔ اگر میاں نواز شریف کے بعد کوئی سیکنڈ لائن میں تھرڈ لائن میں بات کرتا ہے تو آپ اس بات کو اس سے تقابل نہیں کر سکتے جو آپ عمران خان صاحب یا زرداری صاحب کا کریں گے۔ اور دوسری یہ آپ نے ایک مثال ڈھونڈی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق، یہ میں بات کو آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس بات کو کرنے کے بعد جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے اس بات پہ معافی مانگی۔ جی ایسا ہی ہے، ریکارڈ پہ کہیں ان میں اتنی جرت ہے، یہ پنڈی کا شیطان جو ہے یہ مانگے اپنی باتوں کی معافی، یہ عمران خان صاحب مانگے اس بات کی معافی، تو بالکل جو ہے وہ ہم اس بات کو کنسیڈر کریں گے۔ یہ آن ریکارڈ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ معافی مانگی کہ جی مجھ سے یہ غلط بات ہے۔ میں رانا صاحب آگے بڑھوں گا، سینٹ الیکشن پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب عثمان کاکڑ صاحب کا ذرا وہ کلپ چلوائیں، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے کم و بیش اسی طرح کی گفتگو نون لیگ کے دوست کر رہے ہیں، جس بات کا خدشہ جس بات کا شک ان کو ہے اس شک کی ریفلیکشن کافی حد تک عثمان کاکڑ صاحب کی اس اسمبلی میں دیے گئے بیان میں نظر آئی۔ ذرا سنا دیتے ہیں آپ کو، پھر اس پر رانا صاحب سے کمنٹ لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر سیاست میں پارلیمنٹ میں ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے جو مسلسل مداخلت کر رہی ہے، جو نہ ملک کے لیے نہ فیڈریشن کے لیے نہ پارلیمنٹ کے لیے نہ ایک شگون ہے۔ یہ مداخلت زیر قاتل ہے اس ملک کے لیے، اور جو بھی اس زیر قاتل کو جو ہے اس ملک کی اور اس پارلیمنٹ کی فیڈریشن کو پلا رہے ہیں، تاریخ میں وہ ذمہ ہوں گے۔ کوئی ڈکا چھپا بات نہیں جناب چیئرمین صاحب، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ جیت جو ہے آج جیت میں یہ کہتا ہوں وہ ایک شکست نہیں ہے، ہم اس شکست سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ جناب ایک ہارے ہوئے امیدوار کی گفتگو تھی، ان کا شک ان کا اندیشہ وہ انہوں نے اپنے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس پہ کمنٹ لوں گا رانا صاحب سے اس وقفے کے بعد۔ نواز شریف
एक नशा है। नशा तो इख्तिदार का होता है जिसे तकब्बुर से ताबीर किया जाता है। नशा तो गुरूर में शुमार होता है। आप कहती नवाज शरीफ तो एक सुरूर है, नवाज शरीफ तो एक कैफ है, नवाज शरीफ तो एक कैफियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक हैसियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक अंदाज है, नवाज शरीफ तो एक साज है, नवाज शरीफ तो एक राज है। लेकिन आपने फरमाया नवाज शरीफ एक नशा है। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिए गए। मरियम साहिबा, ये नशा उतर गया और आप जैसे मदहसराओं ने, आप जैसे कसीदा ख्वानों ने आज मियां साहब को इस मकाम पर पहुंचाया है। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों, पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ डंकी की चोट पर, मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा। और क्यों ना कहूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ कहता रहूँगा। इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बस अब नहीं, बहुत हो चुकी चोरी और धोखेबाजी। आज हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी। अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। राना साहब का एक और अहम बयान अखबारों की जीनत बना है आज, और उस पर मैं जरूर आऊंगा कि ऐसा सोच रही है नून लीग, सोच नहीं मेरा ख्याल है बल्कि इरादा है कि अगर दोबारा अक्सरियत में असम्बली में वापस आते हैं तो फिर आइन में ऐसी तब्दीलियां लेके आएंगे जिससे मियां नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी सियासत का जो राह है वो हमवार। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन सर ये उस्मान काकड़ साहब की, राना साहब गुफ्तगू आपने सुनी, शक नहीं है, उनको गालिबन यकीन है, और ये यकीन आप नून लीग के रहनुमाओं को भी है कि कोई और कुव्वत आई जिसने एलिवेट किया मुश्तरका अपोजिशन को, बल्कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई, फिर एलिवेट किया कि वो इस काबिल हुए कि वो अपना चेयरमैन बना सके। सर आपको नहीं लगता कि इन 104 सेनेटर्स में कोई वर्दी वाला नहीं था, सब सियासतदान थे, सब ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, आपकी इस दफा हार हुई, वो जीत गए, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नहीं देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बाइस इत्मीनान भी हैं। मिसाल के तौर पे पहली बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन को रोका जा रहा था और उसके लिए बहुत सारे इक़दामात जो है वो पसे पर्दा हो रहे थे। सेनेट का इलेक्शन नहीं रुका और सेनेट का इलेक्शन जो है वो हो गया। ये तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही बाइस इत्मीनान बात है, वरना यहाँ पे असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने की बात हो रही थी और बहुत जो है वो बातें हो रही थी। इसी तरह से इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो है वो 33 वोट थे। हम सेनेट में जो है वो एक बड़ी जमात के तौर पे, जो कि हम समझते थे कि हमारी सेनेट में अक्सरियत बनती है अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाए, और शायद इसीलिए हमें रोका जा रहा था, हम एक बड़ी जमात के तौर पे सेनेट में आ गए, सेनेट में हम मौजूद हैं। अब रही बात के चेयरमैन का इलेक्शन जो है
اس کے لیے ہمیں 33 نہیں ہمیں 53 ووٹس کی ضرورت تھی، وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ اور اگر ہمارے دونوں جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ جو اپوزٹ پارٹیز تھیں اگر ان کے ووٹ ملائے جائیں تو ان دونوں کے ملا کے بھی 33 ہوتے تھے۔ اب بات تھی آگے ایک ایک دو دو ممبرز کی، آزاد ممبرز کی۔ اب اس میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ان لوگوں نے بعد میں جب اپنے آپ کو چینج کیا تو انہوں نے بتایا باقاعدہ آ کے، جس طرح سے یہ عثمان کاکڑ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں کون مجبور کر رہا ہے، کون ہماری جو ہے وہ بازو مروڑ رہا ہے، کس طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے، باقاعدہ انہوں نے نام لے لے کے بتائے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں کہ جی ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مجبور ہوئے ہیں، نہ صرف ایک ایک دو دو آزاد بندے بلکہ جو لوگ الائی تھے ان میں پارٹی شامل ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ایک تھرڈ فورس نے کوئٹہ گروپ کے لیے راستہ ہموار کیا، اور اس میں دیکھیں زرداری صاحب کا پہلے بیان اور بعد میں، اور عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جی میں تو مر جاؤں گا تو میں تو جو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب پھر ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو مذاکرات ہوتے رہے، جو مینجمنٹ ہوتی رہی، جو ان لوگوں کو جو کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا رہا، یہ کوئٹہ کے 6 سینیٹر جو ہیں یہ نہیں چیئرمین بنے، تو یہ سارا جو یہ معاملہ شاید میری بات آپ کو آئیڈیلسٹک لگے، سب کے سامنے ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ٹھیک رانا صاحب، میری بات ہائپوتھیٹیکل بھی لگے اور آئیڈیلسٹک بھی لگے، لیکن سیاستدان اگر کلین ہو، اس کا ریکارڈ صاف ہو، تو پھر ایسی کون سی عام ٹوسٹنگ ہوتی ہے جو اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ کسی اور کی بات مانے؟ دیکھیں شاید اگر کلین ہونا جو بڑا یہ سبجیکٹیو سی بات ہے، اگر آپ کلین بھی ہیں اور آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں نیب استعمال ہوئی تھی، اور ہمیں اب بھی جو ہے وہ شک ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا وہ اس حد تک جو ہے وہ جرأت مند نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو بالکل سچا ہوں، میرے خلاف تو کچھ نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جی دیکھیں نیب کے جو ہے وہ استعمال ہونے کی ایویڈنس موجود ہے، لیکن اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، ایک آدمی آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ فلاں صاحب نے بات کی ہے، مجھے اس طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے، میں مجبور ہوں، میں یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ جی آپ یہ بات جو ہے وہ کسی انکوائری میں کسی میڈیا پہ آگے کریں تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس پھر کون سی ایویڈنس ہے؟ وربل ایویڈنس ہے نا، اورل ایویڈنس ہے، وہ بلیویبل ہے، لیکن آپ اس کو کسی جگہ پہ پیش نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا سر، آپ بڑے دبنگ انداز سے بات کرتے ہیں، یہ بات مشہور ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب الفاظ کا ہیر پھیر نہ کیا جائے کہ بالادست قوتیں، تیسری قوتیں، فلاں قوت، فلاں نام لیا جائے۔ اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی گروہ ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر بات ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اس پر۔ نہیں دیکھیں اس پارلیمنٹ میں تو بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں جو حاصل بزنجو صاحب نے بات کی ہے، اس کے بعد آج عثمان کاکڑ صاحب نے بات کی ہے، آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اور باتیں بھی ہوں گی۔ اچھا تو اب اس میں کوئی ابہام تو نہیں رہا، اب لیجسلیشن بھی ہوگی سر یا صرف باتیں ہوں گی؟ نہیں یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اچھا یہ پورا یقین ہے، آپ ان کو باتوں کو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی پورا یقین ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اچھا لیکن جہاں تک اس بات کا اگر میرے اوپر کوئی پریشر ہے اور میں اس پریشر کو برداشت کر کے میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا، میں دوسری طرف ووٹ دیتا ہوں، تو پھر جب تک میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا آپ کس طرح سے جو ہے وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر دیں گے؟ میں بعد میں جو ہے میں کہہ دوں گا جی نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ بڑا اہم سوال آپ کے اپنے بیان کے حوالے سے ہی، فی الحال میں نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال سینٹ میں ایک بلاکیڈ آئی ہے، رستہ رکا ہے، میاں صاحب کی انتخابی سیاست کا جو ارادہ آپ رکھتے ہیں
क्या सोच रکھا ہے آپ کی جماعت نے کہ اگر وہ اکثریت میں آتی ہے دوبارہ, سینٹ میں تو فی الحال بلاکڈ ہوا ہے, لیکن اگر نیشنل اسمبلی میں بھی دوبارہ آتے ہیں آپ تو کیا کریں گے؟ آئین کا بالکل اس کو تبدیل کیا جائے گا, اس کے خد و خال, تاکہ میاں صاحب دوبارہ جو ہے وہ انتخابی سیاست کا آغاز کر سکیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. صرف میاں صاحب کی ذات کے لیے کسی آئین, کسی قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. یہ میاں صاحب نے پارٹی میٹنگز میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ میری ذات کے لیے لڑائی نہیں ہے. میں نہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, نہ میں کوئی دوبارہ انتخابی سیاست کا مجھے شوق ہے. میں نے اتنا عرصہ کر لی ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ووٹ کی عزت کو, سویلین عوامی بالادستی کو اور اداروں کی عزت اور تکریم کو, کہ پارلیمان جو ہے وہ زیر دست نہ ہو, بالادست ہو, وہ ان اصولوں کے لیے جو ہے وہ یقیناً یہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کے طور پہ یہ ترامیم بھی ہوگی. لیکن یہ جو ہے یہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ ہوگی. یہ کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ مسلم لیگ اور کوئی ساتھ نہیں دے گا, سب لوگ اس کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ جمہوریت اور یہ پارلیمان کی عزت, یہ ووٹ کی عزت کا جو ایجنڈا ہے یہ ہر پولیٹیشین کا ایجنڈا ہے. آپ ہوں یا طلال چودھری صاحب ہوں, آپ کے بیانات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میاں صاحب کے لیے 203 میں جو تبدیلی ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ شخصی تبدیلی تھی, میاں صاحب کے لیے اس کو تبدیل کیا گیا. تو ایسی کون سی آئین کی شق ہے سر جس میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ اچھا وقت ختم ہو گیا, کاش میرے پاس وقت ہوتا. دیکھیں اس میں جو ہے یہ 203 میں بھی تبدیلی. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آئین ہے ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ. اچھا رانا صاحب یہ سوال تشنا رہ گیا سر, سوال تشنا رہ گیا, دوبارہ موقع ملا آپ شو پہ ہوئے تو یہ پوچھوں گا آپ سے. ہمیں دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.